Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm Commander Junaid from Thunder ISP Academy. Today we are going to discuss regarding the ongoing 148 PMA initials and the forthcoming ISSB of various courses. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 148 PMA کی رجسٹریشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور ISSB سینٹرز جو ہیں وہ ڈیو ٹو کرونا جو ہیں وہ بھی کلوز ہیں سارے پورے پاکستان میں. تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑے سے گائیڈ لائن دینی ہے. ایک تو PMA 148 جو ہے پلیز ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ. اس کو نا ایک بلیسنگ کے طور پہ لیں ڈیو ٹو ویریس ریزن. سم آف دی ریزنس جو کہ نظر آ رہی ہیں وہ ہیں کہ انٹر کے ایگزام جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں ڈیو ٹو کرونا کی وجہ سے ISSB سینٹرز بند ہوئے ہیں. تو یہ 2-3 وجوہات جو ہیں یہ بڑی ایک پلس پوائنٹ اس میں PMA 148 میں کچھ کینڈیڈیٹس کو لے کے مل سکتی ہیں اگر کوئی بندہ سیریسلی اس کو ٹیک اوور کرے اور سیریسلی اس کو فالو کرے. تو سب سے پہلے تو PMA 148 جو ہے اس پہ ایک انیوژل سی چیز ہوئی ہے کہ جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ 55% ہوئی ہے. کہ 55% اس کی پرسنٹیج ہوئی ہے. پہلے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 60% کی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ 55% ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو بہت پینڈنگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انٹر کیا ہوا تھا جن کے 60% سے کم مارکس تھے 55 اور 60 کے بریکٹ میں جو مارکس تھے پرسنٹیج کے اس پہ ان کو ایک تو گولڈن چانس ملا ہے ٹو اپلائی. اور دوسرا یہ کہ کرونا آ گیا ہے. کرونا جو ہے وہ ذات خود ایک وبا ہے جس کی وجہ سے ہے تو بری چیز لیکن اس کی وجہ سے ہر چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بلیسنگ بن سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ڈیو ٹو جو ابھی انٹر کے ایگزام جو ہیں وہ جون جولائی تک ڈیلے ہو گئے ہیں. تو جون جولائی تک ڈیلے ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی لڑکوں کا یا کینڈیڈیٹس کا جو فوکس ہے وہ ہے ایگزام کی طرف. تو وہ اتنا زیادہ کانسنٹریشن جو ہے اپنے انیشل پہ اپنی ISSB کی پریپریشن پہ فار PMA 148 مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کریں گے بھی. لڑکے کر بھی رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اتنی بڑی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اور کوئی اتنا پائتھاگورس تھیورم نہیں ہے جو کہ ہم سے سالو نہیں ہوتا. تو اس پہ جو ہے اب اس کو اگر بڑا سیریسلی لے کے چلیں اور سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلیں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اب جب چونکہ انٹر کے ایگزام ہیں تو لڑکوں کی جو اپلائی کریں گے وہ اس وقت تک تو ریشو کم ہے. ابھی 2 دن رہ گئے ہیں رجسٹریشن کے اور اس میں اوور آل لڑکوں کی ایز کمپیئر ٹو دی پریویس کورسز اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے. تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے کیش کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہیں PMA 148 کو. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کو 2 دن بعد انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. ISSB سینٹرز بند ہیں وہ بھی موسٹ پرابلی نیکسٹ ویک میں جو کمنگ ویک ہے اس میں کھلنے کا چانس ہے. تو اب جو PMA 148 کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انیشل جو ہے وہ اس کو اپنی جو تیاری ہے وہ ہیپیزرڈلی ملٹی ڈائریکشنل نہ رکھیں. ایک یونی ڈائریکشنل ایک سنگل ڈائریکشن میں رکھیں کہ آپ جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے تیاری کریں اور سسٹمیٹک طریقے سے تیاری کریں. جب سسٹمیٹک طریقے سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ پاس ہونے کے چانسز ہیں. سسٹمیٹک طریقہ یہ ہے کہ 10 کتابیں جو ہیں وہ 10 سوالوں کے لیے نہ پڑھیں. کوشش کریں کہ 10 سوال ہی پڑھیں. جو 10 سوال ہیں وہی پڑھیں. یہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 10 سوال ہی پڑھیں. تو ہیپیزرڈلی ادھر ادھر کی ڈائریکشن میں جو ہے نا ہاتھ پاؤں نہ ماریں اور جو ٹو دی پوائنٹ اینڈ پرپسفلی جو چیز ہے نا اس کو تیاری کریں. جس طرح ہمارے نوٹس ہیں نوٹس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور بہت اچھے پچھلے رزلٹ بھی اس کے بہت اعلیٰ ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے. PMA 148 میں بھی لڑکوں نے لیے ہوئے ہیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ تھنگس ول بی انشاءاللہ بیٹر. اچھا اب اس کی جو تیاری ہے وہ کریں. ابھی اس وقت رجسٹریشن چل رہی ہے. اپنے آپ کو یو ڈونٹ ہیو اینی ٹائم لیفٹ کہ آپ نا غلط انفارمیشن یا NIC یا یہ یا وہ جو ہے وہ آپ اپنی غلط انفارمیشن ڈالیں. ٹو دی پوائنٹ مطلب کی بات جو ہے رجسٹریشن میں
اور ایکوریسی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں ایکوریٹ ڈالیں، ادروائز آپ کے پاس چانس نہیں ہوگا اس میں اپلائی کرنے کا۔ سملرلی جو اپنی تیاری ہے ایکیڈیمکس کے لحاظ سے جو انیشل میں آنا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ پڑھائی کریں، اپنی اخباریں پڑھیں اور اپنی انگلش اچھی رکھیں۔ اس میں جہاں بندے کم اپلائی کر رہے ہیں وہاں پاس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں، لیکن فیل ہونے کے چانسز تو رہتے ہیں۔ اگر 100 لڑکا میرے پاس آتا ہے اس میں سے 5 لڑکے اچھے جن میں اسپارک ہے، جن میں جو انگریزی اچھی بول لیتے ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں، پازیٹیو ہیں، تو مجھے 95 کی ضرورت نہیں ہے، تو باقی وہ 5 ہی میرے لیے بہت ہیں۔ ایک وہ نیکو والا کانسیپٹ ہے کہ وہ اچھا رہے گا اس طرح۔ تو اس لیے اپنی تیاری اچھی رکھیں، اپنا فزیکل، اپنا میڈیکل، اپنی ڈائٹ کنٹرول، اپنے انٹرویو کی تیاری، یہ سب کچھ کریں۔ اور جو ہے اگین میں کہوں گا کہ ٹو دی پوائنٹ بات رکھیں اپنی تیاری کی۔ اب آپ آئی سی ایس بی ہے، پی ایم اے 148 کی آئی سی ایس بی، موسٹ پرابلی اگر آپ اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ جو اس کی پی ایم اے 148 کی جو کیا کہتے ہیں ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ تقریباً جولائی اگست میں اس کی آئی سی ایس بی شروع ہوگی، کیونکہ نومبر میں جوائننگ ہوتی ہے۔ تو اور جس میں اب آئی سی ایس بی جو ہوگی وہ اگین وہی والی بات ہے کہ کم لڑکے اپلائی کر رہے ہیں، تھوڑا سا اسپارک دکھائیں گے، تھوڑی سی چیز دکھائیں گے، چانسز زیادہ ہیں۔ ایک سائیکلوجیکل افیکٹ ہوتا ہے نا سلیکٹرز پہ بھی کہ بندوں نے کم اپلائی کیا ہوا ہے، یا اگر کھیپ زیادہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار بندے بہت زیادہ ہیں تو بھی آ رہی ہے لاٹ، لیکن ابھی ان پہ بھی ایک سائیکلوجیکل وہ ایک اگر جب بندے کم انیشل میں کم اپلائی کر رہے ہیں، سو فار زیادہ ہو جاتے ہیں 2 دن میں تو پتہ نہیں، تو اگر وہ کم اپلائی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان میں سے یہاں سے بھی ایک بہت بڑی چھانٹی ہوگی۔ پھر آئی سی ایس بی میں جائیں گے تو آئی سی ایس بی میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی ڈیفینیٹلی چھانٹی زیادہ ہوتی ہے، ریکمنڈیشن ریشو تو بہت کم ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی 5 سے 8%، 7 to 8% رہا ہے پی ایم اے 147 کا۔ اسی طرح جب یہ ان کی آئی سی ایس بی تھی وہ میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا کرنٹ دکھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ ابھی جو فورتھ کمنگ آئی سی ایس بی کے جو ابھی باقی جو کورسز ہیں، مطلب ابھی مئی سے لے کے جون تک یا جولائی تک جو آئی سی ایس بی ہونی ہے، کرونا کی وجہ سے تقریباً مئی میں بند ہوا تھا، مہینہ تقریباً آلموسٹ مہینہ جو ہے آئی سی ایس بی بند رہی ہے۔ اب جو مہینہ بند رہی ہے وہ اس کا ایفیکٹ آئی سی ایس بی پہ آئے گا، اور وہ کس طرح آ سکتا ہے وہ آئی سی ایس بی پہ میں ابھی جو آگے نیوی اور ایئر فورس کی آئی سی ایس بی ہونی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ جب آتی ہیں تو اس پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو موسٹ پرابلی ہونا ایسے چاہیے، پتہ تو ہمیں نہیں ہے، وہ تو جب سلسلہ کھلے گا تو پتہ چلے گا۔ آئی سی ایس بی کی ڈیوریشن کم ہو سکتی ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، 3 دن تک 4 دن سے ریڈیوس کر کے 3 دن پہ لے کر آئے ہیں، تو 3 دن کی آئی سی ایس بی از ایکسپیکٹڈ فرام مئی ٹو جون۔ اور اگر خدا نخواستہ کرونا ایکسٹینڈ ہوتا ہے، جو کہ ابھی چانسز نہیں ہے، ریشو نیچے آ رہا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی آگے پی ایم اے 148 پہ بھی افیکٹ پڑنا چاہیے۔ لیکن ابھی یہ کہ جو ایئر فورس کی اور نیوی کی پینڈنگ آئی سی ایس بی رہ گئی ہیں تو وہ موسٹ پرابلی 3 دن کی ہو سکتی ہیں، اور 3 دن کی اگر نہیں بھی ہوتی ہیں، 4 دن کی ہوتی ہیں، تو اس میں اگین جو بندہ تھوڑا سا اسپارک دکھائے گا، کرنٹ دکھائے گا اور بتائے گا، کانفیڈنس دکھائے گا، اوور نہیں ہونا، اوچھا پن نہیں کرنا، اوور نہیں ہونا، تو وہ اگر دکھائے گا کانفیڈنٹلی تو اس کے پاس ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ پی ایم اے 148 کی ابھی تک ایکسپیکٹڈ جو چیز ہے کہ وہی 4 دن کی آئی سی ایس بی ہوگی، کیونکہ بندے بھی ابھی تک کی کیلکولیشن کے مطابق بندے بھی کم اپلائی کر رہے ہیں، کم ہی پاس ہوں گے، اور کم پاس ہوں گے تو جب کم پاس ہوں گے تو ظاہر آئی سی ایس بی میں ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے ہر کورس کا، آرمی کا، نیوی کا، ایئر فورس کا، شارٹ سروس کا، ٹی سی سی کا، ایروناٹیکل کا، جی ڈی پی کا، ہر ایک کا الگ الگ ٹائم فریم دیا جاتا ہے۔ تو آرمی کا بائی ڈیفالٹ زیادہ ہے کیونکہ انڈکشن ریشو زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ 148 کی جو آئی سی ایس بی ہے جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے، اور جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیوریشن کم ہونے کے چانس نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بندے اگر کم ہوتے ہیں تو اس میں پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ سملرلی تھنگس گوز ٹو دی آئی سی ایس بی کوالیفائڈ لو میرٹ کینڈیڈیٹس، جو لو میرٹ ابھی رہ گئے ہیں، کافی لڑکے ہیں اور گروپ پہ بھی ہیں اور وہ ابھی رہ گئے ہیں، اٹ از ناٹ، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اکیڈمی میں دیکھ رہا ہوں، کاکول اکیڈمی میں انشاءاللہ
اللہ پاک کے حکم سے جو لو میرٹ پہ رہ گئے ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ 148 میں. تو 148 میں تو وہ بھی اپنا دل برداشتہ نہ ہو, ڈسہارٹ نہ ہو, تو موسٹ پرابلی انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر. آئی ہوپ کہ چھوٹی سی ایک انالیسس جو ہے وہ آپ کے سمجھ آئی ہوگی اور اچھی ہوگی. پلیز اپنے 148 کی تیاری پہ اچھی طرح دھیان دیں. اسٹل ہیو اے ٹائم, 1 گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے تیاری کا, اگر ٹو دی پوائنٹ ہو, ٹو دی وہ ڈائریکشنل ہو, اور اگر نہیں تو پھر آپ سال بھی لگے رہیں ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا آپ کی سماعتوں کو اس نے تھوڑے سے میری اس بات نے گائیڈنس دی ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس ایوری بڈی. اللہ حافظ.